سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، شریعت اسلامیہ نے ہم مسلمانوں پر جو عبادات ضروری قرار دی ہیں، جن کاموں کو کرنا ضروری ہے، ان کو فرائض و واجبات کہا جاتا ہے. یہ عبادات جو ہمارے ذمے لازم ہیں، ان میں اگر مال کی بنیاد پر وہ عبادت لاگو ہوتی ہے تو اس میں امیروں اور غریبوں کا فرق ہوتا ہے. نماز ہے، نماز کے اندر مال کا کوئی کام نہیں، تو نماز امیروں غریبوں دونوں پر فرض ہے. روزے کے اندر مال کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ امیروں غریبوں دونوں پر فرض ہے. لیکن حج میں پیسہ لگے گا، زکوٰۃ میں پیسہ لگے گا، قربانی میں پیسہ لگے گا. تو جن چیزوں میں پیسے کا دخل ہے وہاں پر امیروں اور غریبوں کا فرق ہے. پیسے کی بنیاد پر جو چیزیں ہمارے ذمے لازم ہوتی ہیں اس میں زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، قربانی بھی ہے. زکوٰۃ میں اور قربانی کے لازم ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ چونکہ پرسنٹ ہے اور قربانی پر ہیڈ ہے، یہ بنیادی فرق آپ کے ذہن میں رہے. پرسنٹ کا مطلب 100 پہ 2.5 روپیہ، 1000 پر 25، لاکھ پر 2500، کروڑ پر 2.5 لاکھ. جیسے جیسے پیسہ اوپر جائے گا زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی جائے گی. اس کے برخلاف مالدار پر قربانی ایک قربانی، لاکھ پتی پر بھی وہی ہے، کروڑ پتی پر بھی وہی ہے، ارب پتی پر بھی وہی ہے. یہی صورتحال فطرے کی ہے. فطرہ ایک فطرہ، لاکھ پتی پر بھی ایک فطرہ، کروڑ پتی پر بھی ایک فطرہ، ارب پتی پر بھی ایک فطرہ. تو پر ہیڈ اور پرسنٹ کے فرق کی بنیاد پر شرائط میں فرق ہوتا ہے. زکوٰۃ کے لیے شرطیں زیادہ ہیں. وہ چیز سال بھر رہے، کاروبار کے مقصد سے ہو، وہ خاندانی پراپرٹیاں، کھیتی باڑی، باغ باغیچہ، فیکٹری، دکان مکان جو استعمال کے لیے ہے، کاروبار کی دکانیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کی قیمت نہیں پکڑی جائے گی. وہاں کیش پیسہ اور رولنگ کی چیز پکڑی جائے گی. زکوٰۃ کے لیے سونا چاندی، تجارت کا سامان، اس کے ساتھ ساتھ سال بھر پورا ہو تب جا کر زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہوگی. اس کے مقابلے میں قربانی میں وہ تو ہے ہی ہے، سونا چاندی، کیش پیسہ، تجارت کا سامان. نہ یہاں سال بھر ہونے کی قید ہے. آپ کے پاس اس وقت پیسہ ہے، آپ مالدار ہیں، نہ رہا ہو پہلے، نہ بچے بعد میں. اور یہاں قربانی میں ایک اور فرق ہے. ان 4 چیزوں کے علاوہ سونا چاندی، کیش پیسہ، تجارت کا مال، اس کے علاوہ 5ویں چیز بھی ہے. وہ کیا؟ ضرورت سے زیادہ پراپرٹیاں. آدمی 100 بیگھہ کا مالک ہے، کھانے بھر کا غلہ اس کا 15-20 بیگھہ میں ہو جاتا ہے، کہیں 10 بیگھہ میں ہو جاتا ہے. بڑے بڑے باغیچوں کا مالک ہے،
فیکٹریوں اور کارخانوں کا مالک ہے، پیسہ نہیں ہے ہاتھ میں، تو باغ باغیچہ، زمین، فیکٹریاں یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتی ہیں، لیکن قربانی میں اس کا اعتبار ہوگا۔ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، کھاتا پیتا ہے، خود کا مکان ہے، پراپرٹیاں ہیں، گرچہ اس کے پاس رولنگ میں اتنا پیسہ نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اس کو قربانی کرنی ہے، یہ فرق ہے۔ قربانی کے لیے نہ سال بھی اتنا شرط ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا پیسہ کیش ہو، بیلنس ہو، مجھ پر زکوٰۃ تو ہے نہیں، نہ ہوگی زکوٰۃ۔ مکان تو بڑا ہے، ضرورت سے زائد سامان تو ہے، ہر گھر کے اندر سامان قیمتی ہوتا ہے، ضرورت کا سامان، بستر، کھانے پکانے کے برتن، ضرورت کا مکان، جتنے میں گزارا ہو جائے، مکان بڑے بڑے ہیں، کھیتی باڑی ہے، کارخانے ہیں، یہ سب لوگ ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ عام طور پر عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کے پاس کہیں نہ کہیں پیسہ ہوتا ہے سائیڈ میں بچت کے لیے، وہ بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن چاندی کے نصاب سے 40,000 کے آس پاس آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ مالدار شمار ہوں گے، آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی میں ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ مہنگا جانور لیں، بکرا خریدیں، اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے اس میں، اتنی گنجائش نہیں ہے تو آپ حصے میں لے لیں۔ پورے ملک میں الگ الگ صوبوں کے اندر کہیں سستا کہیں مہنگا، شہروں کی آبادی میں مہنگا، دیہاتوں میں سستا ہوتا۔ ایسا ہے کہ بعض علاقوں میں جانور زیادہ ہوتے ہیں اور غربت ہوتی ہے، وہاں کے غریب لوگ جانور پالتے ہیں اور بیچتے ہیں، وہاں جانور سستا مل جاتا ہے۔ جن علاقوں میں لوگ پال نہیں پاتے، خرید کے لاتے ہیں باہر سے، وہاں مہنگا آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بھیونڈی کے اندر مہنگا ہوگا، گاؤں کھیڑے میں نکل جائیں آپ، سستا ہوگا۔ بعض علاقوں میں بڑی غربت ہے، وہاں اور جانور سستے ہیں۔ تو سستا مہنگا یہ آپ کی مرضی پر ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ جانور صحت مند لائیے، فربا لائیے، اچھا لائیے، مہنگا کیجئے، منع نہیں ہے۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جانور پالیں، اس کی خدمت کریں، ہم کو اس سے پیار و محبت ہو، اس کو ہم سے پیار و محبت ہو۔ اب اس چہیتی چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرنا، اگر آپ نے جانور پالا ہے تو کچھ دنوں کے بعد جانور آپ سے قریب ہو جاتا ہے، خاص طور پر بکرے ہیں، میڑھے ہیں، وہ پلنگ میں ساتھ میں بیٹھے رہتے ہیں، ساتھ میں سو جاتے ہیں، ساتھ میں کھاتے ہیں، لوگ ٹافی، کمپٹ، کاجو، پستہ، بادام کھلاتے ہیں، جس کو جیسی توفیق ہوتی ہے۔ اب جب وہ جانور ذبح ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے، بعض گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ جانور گھر کی فیملی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اب جب بچے کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کو کاٹنے لے جا رہے ہیں تو وہ چلاتا ہے، نہیں نہیں ابو کاٹنے کا نہیں، ابو میرے بکرے کو کاٹنے کا۔ ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے۔ اصل میں قربانی کا یہ جانور کس چیز کا بدلہ ہے، قربانی ہے کیا، یہ چیز سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو سمجھانا۔ 3 سال پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہم آپ سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سے سوالات انہوں نے کیے، پھر وہ قربانی پر آ گئے۔ مولانا آپ لوگ قربانی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اتنے بہت جانور کاٹ دیے گئے حاصل، اتنا پیسہ برباد ہو گیا، اس پیسے سے اسکول بن جائے، کالج بن جائیں، اسپتال بن جائیں، بس ان کو وہی نظر آتا ہے، عقل سے پیدل۔ اتنے بہت سے لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے حج کرنے کی؟
اتنے پیسے سے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم کیسے پورا ہوگا؟ ارے حج اللہ کا حکم ہے، قربانی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کون کرے گا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ صاحب جانور لے آئے، کاٹا، گوشت کھایا اور کھلایا، یہی آپ کے ذہن میں؟ کہنے لگے ہاں۔ ہم نے کہا نا، قربانی کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ پھر انسانیت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ میں نے ان کو بتلایا کہ تاریخ کے کس زمانے میں وہ تھے۔ ان کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہوئے گزر گئی، یہ قربانی، یہ قربانی، یہ قربانی، یہ قربانی۔ جوانی میں اولاد نہیں، بڑھاپے میں بیٹا ہوا، پروردگار نے حکم دیا اس کی ماں کو اور اس بیٹے کو جا کر کے ایک مقام پر چھوڑ کے آ جاؤ۔ جبرائیل امین ساتھ میں چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایک ایسا مقام جہاں دور دور تک آبادی نہیں، انسانوں کے زندہ رہنے کا کوئی سامان نہیں، نہ ہریالی ہے، نہ پیڑ پودے ہیں، نہ پانی ہے، خشک ننگے پہاڑ ہیں، تپتی ہوئی زمین ہے۔ فرشتے نے کہا کہ پروردگار کا حکم ہے کہ یہاں پر اپنی بیوی اور بچے کو، دودھ پیتا بچہ اور بیوی کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تھوڑا بہت سامان دے دیا، کھجور، پانی، توشہ۔ چلنے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ ہم کو جنگل میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ پوچھا اللہ کا حکم ہے آپ کو؟ گردن سے اشارہ کیا ہاں۔ تو وہ خاتون بھی اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے تو آپ جائیں، اذن لا یضیعنا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، امتحان ہے، ہم تیار ہیں امتحان کے لیے۔ چلے گئے۔ اب تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجور، کئے دن چلے گی؟ اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ پیٹ میں غذا نہیں، سینے میں دودھ نہیں، تو بچے کو پلائیں کیا؟ اب بچہ بھوک کی شدت سے تڑپنے لگا۔ تنہا عورت ذات ہے، کیا کر سکتی ہے؟ بچے کو زمین پہ رکھا، سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر کے دور تک دیکھا کہ شاید کہیں سے کوئی مدد مل جاوے۔ جہاں پر بچے کو رکھا تھا وہ نیچے تھا، سامنے کی پہاڑی اوپر تھی۔ جب پہاڑی پر چڑھی تو پہلے چہرہ گھما کر بچے کو دیکھا کہ میرا بچہ خیریت سے ہے کہ نہیں، ایک ماں کی ممتا۔ پھر اور اوپر چڑھنے کے بعد دور تک دیکھا، کہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اس پہاڑی سے اتری سامنے کی پہاڑی پر چڑھنے کے لیے، تو بیچ کا راستہ دوڑ کے طے کیا تاکہ وقت کم لگے۔ اس پہاڑی پر گئی، پھر بچے کو گھوم کر دیکھا، بچہ میرا خیریت سے ہے، کوئی پرندہ آ کر ٹوٹ مار دے، کوئی جانور آ کے اٹھا لے جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صفا مروہ پہاڑی پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ 7 چکر لگاتی ہے۔ اب ایک عورت ذات کتنا دوڑے گی؟ 7 چکر لگانے کے بعد یہ سوچ کر کے کہ اب تو کوئی راستہ نہیں، چلیں وہیں پر جہاں بچہ ہے، میں بھی وہیں جو ہونا ہوگا ہوگا۔ ادھر بچہ رو رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، خداوند قدوس نے فرشتے کو حکم دیا یہاں پر پر مارو، زمین کو پھاڑو، اندر سے پانی نکالو۔ جہاں پر زمزم کا کنواں ہے وہاں آس پاس پانی نہیں ہے۔ فرشتے نے پر مارا، پانی ابلا۔
اب پانی بہنے لگا، کہاں تو پینے کے لیے ایک بوند پانی نہیں اور کہاں پانی بہہ رہا ہے، تو انہوں نے مٹی سے اس کو گھیر دیا، جو وہاں پر مٹی تھی کنکریلی، پانی پھر بہنے لگا، تو اب میٹھا پانی ضائع ہوگا تو کہا زم زم، اس علاقے کی زبان ہے زم زم، عربی لفظ نہیں ہے، رک جا رک جا، پانی اسی دائرے کے اندر رک گیا۔ جنگلوں میں پرندے چونکہ اوپر اڑتے ہیں نا، پیاس تو ان کو بھی لگتی ہے، وہ دور تک دیکھتے ہیں، جہاں کہیں ان کو پانی دکھتا ہے پرندے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ اب یہاں پانی نکل آیا تو پرندے اترنے لگے۔ اس زمانے میں جو بیچارے مسافر سفر کرتے تھے، راستے نہیں تھے، کہیں سے کہیں بھٹک جایا کرتے تھے لوگ، رات میں کہاں رکیں، کہاں ٹھہریں، خیمہ کہاں لگائیں، تو وہ پرندوں کے اوپر نگاہ رکھتے تھے، پرندے کدھر جا رہے ہیں، جس جانب پرندے اتر رہے ہیں اس کا مطلب کہ وہاں کوئی نہ کوئی غذا ہے، پانی ہے۔ اب ادھر پرندے اترنے لگے تو آس پاس کے قافلوں نے بھی اپنا رخ ادھر موڑ دیا۔ یہاں آ کر دیکھا تو ایک خاتون ہے، بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے، پانی ہے۔ تو ایک قافلہ جو گزر رہا تھا وہ تھا قبیلہ بنی جرہم، اس نے اجازت چاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سے، ہم یہاں پر خیمہ لگا لیں، لگا لو۔ اس طرح بچے اور اس کی ماں کی جان بچی۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آتے اور جاتے تھے، ایک اہلیہ محترمہ جو ان کے ساتھ عراق سے آئی تھی وہ فلسطین میں تھی، دوسری یہ بادشاہ کی صاحبزادی تھی، یہ مکے میں تھی۔ اب آنا جانا ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد، جب چند سالوں کے بعد بچہ اس لائق ہو گیا کہ اب باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے تیز چل سکے، اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو پھر باپ کے ساتھ باہر نکل نہیں پاتا، کب پیشاب کر دے گا، کب روئے گا، اور بچہ کیوں رو رہا ہے باپ کو سمجھتا نہیں ہے، وہ ماں سمجھتی ہے کہ بھوکا ہے، پیشاب کیا ہے، پیٹ میں درد ہے، سینے میں درد ہے، وہ مائیں سمجھتی ہیں۔ بوڑھی عورتیں بتلاتی ہیں کہ یہ علامت ہے، پسلی اکھڑ گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اب پیشاب پخانہ بتلا کر سکتا ہے، اب بول سکتا ہے کہ مجھ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو اب وہ باپ کے ساتھ نکلنے کے لائق ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے ہاں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ کے ساتھ کوئی پیدل، کوئی بائک میں آگے انجن پر، بہت چھوٹے بچے کو آپ نہیں لے پائیں گے، اور اگر لے کر آپ بھی گئے تو بہت دیر باہر رکھ نہیں پائیں گے۔ یہ عمر جو ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ تیز چل سکے، یہ پیار و محبت بڑھنے کی عمر ہوتی ہے۔ اب باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، باپ بیٹے بات کرتے ہیں۔ اب بچہ اس عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک۔ انبیاء کرام کو سوتے وقت گندے خیالات نہیں آتے، ہم سوتے ہیں تو ہر طرح کے خیالات ہم کو آتے ہیں، اچھا خواب بھی آتا ہے، گندا خواب بھی آتا ہے۔ انبیاء کرام سوتے وقت بھی ان کا باطن منور ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ہم سوتے ہی غافل ہو گئے، اب کیا ہوا پتہ نہیں، سویا مردہ برابر، اس لیے ہم سوئے، وضو گیا ہمارا۔ انبیاء کرام کا خواب بھی سچا ہوتا تھا، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، کیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، بیٹے کو بلایا، بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ تیز چلنے کے لائق ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں،
تمہیں پتہ ہے کہ نبی کا خواب بھی قائم مقام وحی کے ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس کو آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ ماں کو بھی معلوم ہے کہ باپ نے خواب دیکھا ہے بیٹے کی قربانی کا، لیکن پورا خاندان کا مزاج بنا ہوا ہے، اللہ کی مرضی ہم اس پر راضی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر اپنے خیمے سے نکلے اور آگے چلے، یعنی آج کے زمانے میں مکے سے مینا کی جانب، یہ قربانی کا عمل مینا میں انجام دیا انہوں نے۔ کچھ دور آگے بڑھے، ایک چاچا بڑے میاں سامنے آ گئے۔ ابراہیم کہاں؟ پہلے وہ آ کر ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سے، یہ باپ بیٹے کہاں گئے؟ کہا وہ جا رہے ہیں بیٹے کو قربان کرنے، تم نے منع نہیں کیا؟ ارے بڈھا سٹیا گیا، تم تو منع کرتی، بڑھاپے کا سہارا کہیں بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کا حکم ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، میں کیوں منع کروں گی؟ اب آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آپ کو بہکانا شروع کیا۔ ابراہیم کیا بیوقوفی کی بات کرتے ہو؟ سمجھنے کا فرق ہو گیا ہوگا، کہیں بیٹے کو ذبح کرتے ہیں اور اکلوتی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جو روکے وہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے۔ اس میدان میں کنکریلی مٹی تھی، کنکا اٹھایا پھینک کے اس کو مارا کم وقت کو، وہ ابلیس تھا۔ پھر آگے بڑھے، پھر سامنے آیا، پھر وہی عمل ہوا، پھر آگے بڑھے، پھر سامنے آیا۔ 3 مقامات پر ابلیس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا اور آپ نے کنکر پھینک کے اس کو مارا۔ اسی لیے حاجی جب حج کرتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا آتے ہیں تو ان 3 مقامات پر کنکری مارنی ہے، اور کنکری مارتے وقت دعا پڑھتے ہیں رجمن للشیطان ورضا للرحمن، اللہ کی خوشنودی کے لیے، شیطان کی رسوائی کے لیے، اور وہ کنکریاں اس کو لگتی ہیں۔ بہرحال بالآخر زمین پر بیٹے کو لٹا دیا۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب چھری چلے گردن کٹے گی، خون بہے گا، میں تڑپوں تو مکمل ذبح نہ ہو سکے، اللہ کے حکم کے تعمیل میں کچھ کوتاہی رہ جائے۔ اور ابا اپنی آنکھوں پر آپ پٹی باندھ لیجئے، جب آپ چھری چلائیں گے تو بیٹے کا خون باپ کی نگاہوں کے سامنے بہے گا۔ کہ باپ بیٹے مشورہ کر کے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، باپ نے پٹی باندھ لی اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹا تڑپے گا، تکلیف ہوگی، آواز تو آ نہیں رہی، اور بیٹا انتظار کر رہا ہے کہ ابا کاٹتے کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے آواز دی کہ ابا اب دیر کس بات کی، چھری چلا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں تو چھری چلا چکا ہوں، کٹا نہیں کیا؟ پٹی کھسکائی تو سامنے فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور آواز دے رہا ہے ابراہیم بس بس، آگے نہیں۔ اور فرشتے کے ساتھ میں جنت سے دمبا آیا ہوا ہے، ابراہیم تم نے اپنا کام کیا، ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بیٹے کی محبت میں ہمارے حکم کے خلاف ورزی تو نہیں ہوتی، تم نے بیٹے کی محبت کو بنیاد نہیں مانا، تم نے چھری چلا دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم نے اپنا کام پورا کیا، ہم اس بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اسی بیٹے کی اولاد سے جو قوم وجود میں آئے گی عرب، اسی قوم میں تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے،
اس بیٹے کی اولاد میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا ہے، ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ ابراہیم بجائے بیٹے کے اس دمبے کو ذبح کر لو۔ یہ ہے اس قربانی کی تاریخ۔ یہ پورا واقعہ میں نے ان کو سنایا، سوال کرنے والوں کو، اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹے کو لٹا کر کے چھری چلا دی تو وہ مجھ کو دیکھ رہے تھے، میں ان کو اسکرین پہ دیکھ رہا تھا، ان کے آنکھ سے آنسو گر گیا۔ اب بالکل خاموش سن رہے جب بات مکمل ہوئی کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہوا، اور میں نے کہا ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس مقدس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے یادگار کے طور پر یہ قربانی کرتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ما ھذا اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب یہ قربانی کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے دادا ابراہیم کے عمل کی یادگار ہے۔ قالوا فما لنا فیہا، کیا ملے گا؟ فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے، اور جانور کے بدن میں جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، قربانی کے جانور اچھے لاؤ، فربے لاؤ، یہ پل صراط میں تم کو گزرنے کے لیے سواری کے کام آئیں گے۔ تفصیلات ہے بہت اس کی۔ تو وہ ہمارے غیر مسلم دوست کہنے لگے مولانا صاحب زندگی میں آج مجھے پہلی مرتبہ یہ تاریخ سننے کو ملی، اتنا مقدس عمل، یہ قربانی اس قربانی کی یادگار ہے۔ آپ لوگوں نے آج تک بتلایا کیوں نہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ اس ملک میں ہم لوگ 1000 سال سے زائد ساتھ میں رہتے ہوئے ہو گئے، اڑوس پڑوس، کاروبار ساتھ میں، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، ہماری شادی بیاہ میں وہ آتے ان کے یہاں ہم جاتے، کبھی کسی دینی مسئلے پر محبت کے ماحول میں گفتگو کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کبھی کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں گفتگو کرتا ہوں، یا وہ لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں، بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں، جس پر ہمارے یہاں لوگ کی ناک کٹتی، کیوں چلے گئے، کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی۔ پھر مجھے فون کرتے ہیں مولانا آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا آئندہ آپ سے پوچھ کر جاؤں گا، چونکہ میرے گھر کا راشن آپ بھراتے ہیں، میں آپ سے قرضہ کھایا ہوں، آپ سے پوچھوں گا کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں۔ یہ ہے وہ مصیبت، غلط فہمی ختم ہونے کو تیار نہیں۔ اس بنیاد پر قربانی کی مخالفت ہو رہی ہے۔ صاحب کیوں جانور کیوں کاٹتے ہیں؟ ایک مرتبہ کافی ماحول کشیدہ تھا، ٹینشن تھا، جو بھیونڈی کے مقامی لوگ تھے جو قربانی کو روک رہے تھے، میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، یا تو آپ بلا لو میں چلا آتا ہوں، یا میں بلاتا ہوں تو آپ چلے آؤ، بیٹھ جاؤ، ایک مرتبہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قربانی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمام مذاہب میں جتنے مذاہب کا رشتہ آسمانی نظام سے ہے، وہ بچے ہوں کہ مٹے ہوں، قربانی سب میں ہے، روزہ سب میں ہے، صدقات و خیرات سب میں ہے۔ کہنے لگے ہاں ہمارے یہاں بھی قربانی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیا تماشا ہے؟ تو ہنس کے بولتے ہیں حضرت پولیٹکس، کاروبار چلنے دو۔ مجھ سے اعتراف کیا ہوں، لیکن عام آدمی کو نہیں معلوم۔ یہ ہماری قربانی اس قربانی کی یادگار میں ہے۔ اب بتلائیے وہ قربانی نہ کر کے اس پیسے سے اسکول کالج قائم کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی؟ ہم اسکول کالج کھولیں چلائیں، اس سے کس کو انکار ہے، لیکن حج روک دو، قربانی روک دو، مدارس بند کر دو، دینی کام بند کر دو، ایمان بیچ دو، اسکول بنا دو۔ اگر کسی کے نزدیک اس کو کامیابی کہتے ہو تو خوش رہے بھائی، وہ ہم تو کہیں گے ایمان والا ایمان پر بھی رہے، دینی تعلیم بھی رہے، ایمان برقرار رہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل بھی ہوتی رہے، اس کے ساتھ دنیا کے اندر زندہ قومیں زندہ رہنے کے لیے جو کچھ کرتی ہیں وہ آپ بھی کرو، پڑھو محنت سے،
پڑھاؤ غریب بچوں کو، کس نے منع کیا؟ بہت سے غریب بچے ہیں بیچارے فیس بھرنے کے لائق نہیں ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کی فیس بھر دو، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ جو بچے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے ان کو بلاؤ، محلے میں 150 بچوں کو جمع کرو، ان کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کرو، محنت سے پڑھنے کی ترغیب دو، کس نے منع کیا؟ قربانی اس چیز کا نام، قربانی ہم تمام لوگوں کو کرنی چاہیے۔ جو بھی کما کھا رہا ہے، آرام سے رہ رہا ہے، خود کا مکان ہے، مقروض نہیں ہے، بچت ہے، اپنا مکان ہے، یہاں بھی اپنا ہے، ملک میں اپنا ہے، بائک بھی استعمال ہو رہی ہے، مہنگے موبائل بھی استعمال ہو رہے ہیں، گھر کے اندر آسائش کا سارا سامان بھی ہے، اس قسم کے سارے لوگ قربانی کریں۔ گنجائش کم ہے تو جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں حصہ لے لو، کون سی بڑی بات؟ یو پی وغیرہ میں تو 1200-1500 روپے میں، یو پی، بہار، بنگال میں، اڑیسہ میں، آسام میں سستا ہے، وہ علاقے میں جانور بہت ہیں، 1200-1500 میں آرام سے ایک حصہ ہو جاتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک جتنے کا چائے پانی کرتے ہو، ذرا ایک مہینے کا جوڑے کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من وجد ساعۃ لأن یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو اللہ نے اس لائق بنایا ہو کہ قربانی کرے، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے مت آؤ، تم کو خوشی میں شامل رہنے کا حق نہیں ہے۔ جانور بہتر تو ہے کہ آپ پالیں، پالنا آسان نہیں ہوتا، لے آویں، لا کر باندھیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں تمام مذاہب کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنا اپنا تہوار انجام دیتے ہیں۔ ہمارا بھی تہوار آیا، ہم بھی اس کو انجام دیں گے۔ اب اس میں کبھی کبھی جب شر پسند لوگ فرصت سے ہوتے ہیں، کبھی مصروف رہے تو راحت رہتی ہے، جب فرصت سے رہے وہ تماشے کرتے ہیں، صاحب باہر کیوں بندھا ہوا ہے، یہاں کیوں بندھا ہے، وہاں ہونا، وہاں کیوں بندھا ہے، وہاں ہونا۔ ایک مرتبہ ایسے حالات بنے تو میں نے پوچھا پولیس کے ذمہ داران سے کہ آپ کی ہولی کہاں جلتی ہے؟ ہولی کے اندر کی روڈ پر، وہ لیگلی ہے۔ آپ ہنڈی پھوڑ کہاں کھیلتے ہو؟ گھر کے اندر کی روڈ پر۔ بہت سے کام آپ بھی کرتے ہیں روڈ پر، ہم تو کبھی نہیں بولنے آئے، کیوں؟ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، جب ہمارا تہوار آیا تو ہم کو آپ قانون بتلاتے ہو؟ ایسا مت کرو، مل جل کر سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے چلیں تو سب کا گزارا ہوگا، ورنہ گلزار چمن کے مالی کو پہلے یہ حقیقت بتلا دو، پروانوں کے جلنے سے پہلے شمع کو بھی جلنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ اپنے طور پر احتیاط برتیں، وقت قریب آئے گا، کس انداز کا پرمیشن ہوگا، کیا ہوگا۔ گزشتہ سال تو آپ کو پتہ ہے ٹیم پر تماشا ہوا تھا، وہ سب چلتا رہے گا ہندوستان میں۔ خدا کرے یہ چیزیں کم ہو جائیں، لیکن حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ چلتا رہے گا ایسا 19-20۔ لیکن آپ اپنے طور پر قانون شکنی نہ کریں۔ یہاں قربانی کرائیں یا جہاں آپ کا وطن ہو، بعض لوگ غریب علاقوں میں جانور بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حصوں کے اعلانات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس ایک درخواست میں کیا کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اس کو آپ غور سے سن لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس قربانی میں شریعت کے احکامات کی رعایت نہ کی گئی اور قربانی صحیح نہ ہوئی تو اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ کیا مطلب؟ چھوٹا جانور یعنی بکرا وغیرہ 1 سال کا ہونا چاہیے، بڑا جانور پاڑا وغیرہ جہاں جو ہوتا ہو، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو پاڑا وغیرہ 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اونٹ جہاں ہوتا ہے وہاں 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ اونٹ نہیں ہوتا، پاڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں وہ سن لیجئے آپ، اور سب اس کا شکار ہے۔ مولانا بہت صحت مند ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، بچوں کو پسند آ گیا ہے،
کسائی بول رہا ہے کہ وہ 2 سال 1 مہینے کا ہو گیا ہے. دانت جو علامت ہوتی نا، وہ دانت ٹوٹنا اور نکلنا، ابھی وہ نکلنا باقی ہے. کیا کرے؟ یعنی شریعت نے کہا ہے کہ اس کو 2 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے. یا تو آپ خود پالو تو بھروسہ ہوگا 2 سال سے اوپر کا ہے، یا وہ علامتیں جو 2 سال سے اوپر یقینی طور پر اتنی عمر کے ہونے کی علامتیں ہوتی وہ پائی جائیں اس کے اندر، وہ پائی نہیں گئیں. اور آپ نے کیوں لے لیا؟ بہت پیارا ہے. اچھا، سال بھر کون سا کھاتے ہو؟ یہ اگر بجائے 2 سال کے 3 سال کا رہے گا تو دانت سے گوشت نہیں کٹے گا، اس کا ہڈی چبے گی نہیں. یہ بالکل بارڈر میں کیوں کھڑے ہو؟ مکمل اطمینان ہو کہ ہاں بھائی 2 سال سے اوپر کا ہے، وہ 3 سال کا ہو کہ 4 سال کا ہو کہ 5 سال کا ہو، لیکن 2 سال سے اوپر کے ہونے کا مکمل اطمینان ہو اور اس کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہو. تھوڑا بہت عیب جانوری تو ہے، وہ تھوڑے آپ کے بیڈ روم میں رہے گا، وہ کہیں بندھا رہے گا، جنگل میں چرے گا. پہاڑوں میں جنگلوں میں جانور رہتے ہیں، کان میں کوئی چیز اٹک گئی، لکڑی پھنس گئی، تار پھنس گیا، جھٹکا تھوڑا کان میں ہول ہو گیا، تو فقہا نے بھی اس کی رعایت رکھی ہے. کان تھوڑا سا کٹا ہے، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو ہم کہیں گے وہ کان جتنا بڑا ہے اس میں سے 1/3 اگر کٹا ہے تو عیب ہے. 1/3 تک کٹا ہوا ہے تو عیب ہے، اس سے کم ہے چلے گا. عام طور پر اتنا نہیں ہوتا، کسی کسی کا ہوتا ہے. اگر اتنا بڑا عیب ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. آپ ذبح کرو، گوشت کھا سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی. ایک صاحب مجھ کو لے کر گئے ایک طبیلے میں. اچھا، ہوتا کیا ہے، ایسا جانور خوب صحت مند ہو اور کوئی بڑا عیب ہو تو قصائی کے بھی کان کھڑے رہتے ہیں. اگر نہیں بکا تو بعد میں گوشت کے بھاؤ جائے گا. اس ٹائم بکا 50,000 آئے گا اور بعد میں 10,000 مشکل سے آئے گا. ایک صاحب مجھ کو بڑے اہتمام کے ساتھ کار میں بیٹھال کے لے گئے. اب پہلے بتلائے نہیں کہ آپ کو کیا دکھائیں لے جا رہا ہوں. ایک طبیلے میں گئے، اے بھائی کھول دیکھ، مولانا دیکھنے آئے. پاڑا کھڑا کیا گیا، ماشاءاللہ بہت صحت مند، لیکن کان مکمل پھٹا ہوا بیچ سے. کہنے لگے چلے گا؟ میں نے کہا نہیں چلے گا. بس یہ کہنا تھا کہ وہ قصائی مجھ کو ایسا دیکھ رہا ہے کہ چاقو پائے تو مار دے میرے پیٹ میں. اس لیے کہ قصائی بقرعید میں بکے گا تو لاکھ روپیہ آ رہا ہے اور بعد میں گوشت کا بھاؤ آئے گا. اور ان سیٹھوں کو وہی عیبدار چاہیے. کیا تماشا ہے؟ بہت اچھا ہے، بہت موٹا ہے، بہت خوبصورت ہے. ارے بھائی امام صاحب بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن بجائے قبلہ رخ کے اتر دکن نیت باندھے کھڑے ہو گئے، نماز ہوگی؟ جانور میں کوئی ایسا عیب جس سے قربانی نہ ہوتی ہو، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے. اجتماعی قربانیوں میں آپ کو مکمل اطمینان ہو کہ ہاں جہاں میں حصہ لے رہا ہوں وہاں کے لوگ صحت مند جانور کریں گے، وہیں حصہ لینا. وہ کہیں کا بھی ہو، پورے دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ جانور بالغ لائیں گے اور صحت مند لائیں گے. صرف پیسے کا ڈسکاؤنٹ مت دیکھیے گا، وہ 1,500، وہ 1,400، وہ 1,200، وہ 1,100، اور ایک مل گئے مجھ کو 1,000 میں، سستا پڑ گیا میرا. تو 1,000 میں 1,000 کے 7 حصے تو 7,000 میں ہو جائے گا. وہ آئے گا، 2 دن کھائے گا، ذبح ہوگا، قصائی اس کی بوٹی کرے گا، یہ سارے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ میں آپ کو اپنا واقعہ بتلا دوں. میں یو پی میں ایک جگہ گیا جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی تھی. ہزاروں جانور کھڑے ہیں، الگ الگ لوگ، 100 وہ لے جا رہا ہے، 50 وہ لے جا رہا ہے، 200 وہ لے جا رہا ہے. میں نے اس کے کان میں کہا کہ بھائی مجھ کو ایسا جانور ہونا یقینی طور پر 2 سال کا ہو، مکمل صحت مند ہو. تو کہا رکیے منگا دوں. اس بھیڑ میں نہیں تھا، اس نے منگایا.
2000 میں نے اس کو بڑھا کے دیے، وہاں تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں وہ کیا کہہ رہا ہے، رکیے منگا دوں، باقی کیا ہے؟ اگر یہ جھول تماشے ہیں تو اللہ کے واسطے، اور اتنی کم رقم میں صحت مند جانور آ پائے گا کہ نہیں آ پائے گا، یہ بھی آپ سن لیں۔ جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے، ایک کار ہے، اس کا ایوریج کہنے لگا 18، 20، 22، 25، ٹھیک ہے، اس کا 50 کتنے کی ہے؟ 3 لاکھ کی، 7 سیٹر ہے، تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، 7 سیٹر گاڑی 50 کا ایوریج 2 لاکھ کی آ جائے گی، 3 لاکھ کی آ جائے گی، وہ کار کے نام پہ کیا ہوگی؟ آپ بھی ذرا غور کر لیجئے، کہیں سے بیٹھتا ہے صاحب، ہوٹل میں پیٹ بھرے کھانا کھا لو، 10 روپے کوپن ہے، کچھ سرکاری ڈسکاؤنٹ نہیں، وہ تو ماشاءاللہ بچتا ہے ان کو، 2 روپیہ بچ جاتا ہے، کھلاتے کیا ہیں؟ گیہوں کی روٹی ہے، بکرے کا گوشت ہے، چاول ہے، میٹھا ہے، اور ہے کتنے کا؟ 10 روپے کا، اس میں ان کو 2 روپیہ بچ بھی رہا ہے، تو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ آپ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ یہی صورتحال حاجیوں کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ گئے کچھ جا رہے ہیں۔ سن لیجئے آپ، حکومت کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے قربانی قربان گاہ میں ہو، سب کو پابند کرتے ہیں، وہ اعلان دیتے ہیں، وہ سرکاری بینک میں جمع کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کب کریں گے پتہ نہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کنکری مارنے کے بعد قربانی ہو جائے تو احرام کھول دو، اب پتہ نہیں قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، احرام کھول دیں تو تقدیم تاخیر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں، قربان گاہ میں جا کر پرچیاں لے لیتے ہیں، کچھ لوگ پرائیویٹ لوگوں کو دے دیتے ہیں، کچھ ٹور والے ان کو کرتے ہیں لوگ۔ وہاں بھی وہی تماشا ہوتا ہے، جس سال ہم لوگ حج کرنے گئے تو لوگ آئے ملنے کے لیے، قربانی کرانے والے، وہ کہنے لگے وہ 700 ریال لے رہا ہے، وہ 650 لے رہا ہے، اور میں نے اس کو پٹا لیا 600 ریال میں۔ اب آپ اس کو کم کرتے رہیے، اتنا کم مت کرو یہ قربانی نہ ہو، کم سے کم وہ چیز اتنے کی پڑے تو۔ ہر چیز کے اندر چندی چوری غلط، اطمینان ہو کہ ہاں بھائی پڑے گا اس کو، تب اس کو دو، کہیں بھی ہو۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، جہاں اجتماعی قربانیوں میں حصہ لینا ہے مکمل اطمینان ہو، اعتماد ہو، اور اتنے پیسے والا لو کہ واقعتاً جانور کی چاروں ٹانگیں ہوں۔ مجھے شرم آتی بتلاتے ہوئے، ایک مرتبہ ہم کو لگ گئے کچھ جانور، ہم گئے، ہاں آ جاؤ، پہنچے وہاں تو کسی کی سینگ ٹوٹی، کسی کی آنکھ پھوٹی، کسی کی دم کٹی، کہنے لگی جی، ارے میں نے کہا بھائی صحت مند ہے نا بھائی، بولے حصے والا ہے نا، ہاں حصے والا چلتا ہے نا، بھائی تیرے پاس کوئی صحت مند تو بتلا، بولے یہی دیتا ہوں میں، اپنا منہ پیٹ کے ہم چلے آئے۔ کس سے کہوں میں، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ آپ مجھے بتلائیے بھیونڈی کے اندر آپ جانور لے کر آؤ گے بازار سے، 2 دن 4 دن باندھو گے، کھلاؤ گے، 4 ٹکڑے کرو گے، بوٹی کرو گے، کتنے کا پڑے گا؟ آپ گوشت لو کہ باٹو کہ کچھ بھی کرو، دفن کرو، وہ پڑے گا کتنے کا؟ اور جتنے کی آپ مقدار طے کر کے بیٹھے، اتنے بیٹھتا ہے، شبہ والا کام مت کرو۔ جانور صحت مند ہو، قاعدے کا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں نہ کسی ادارے پر کمنٹ کر رہا ہوں، نہ کسی تنظیم پہ کمنٹ کر رہا ہوں، مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں، اور صرف بھیونڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ ادارے اعلان کریں گے، ہمارا ادارہ سراج العلوم الحمدللہ اس سلسلے میں میں مبارکباد دوں گا ذمہ داران کو۔ جانور آتے ہیں، بنتے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، جب آپ پاوتی لیں گے اس میں آپ کو جانور کا نمبر دیا جائے گا، ٹائم دیا جائے گا، ادارے کے آفس کے انچارج کا نمبر آپ کو دیا جائے گا، آپ کا نمبر وہ رکھیں گے، جو ٹائم آپ کو دیں گے اس ٹائم پہ اگر آپ آئے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے گرے گا۔ کچھ لوگ آتے، پھر اس کے ساتھ حصے ہوں گے، وزن کر کے وہ رکھا رہے گا۔ آپ نہیں پہنچے تو آپ کو وہ فون کریں گے، بھائی اپنا گوشت آ کے لے جاؤ۔ آپ نے کہا میں آ رہا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کریں گے، آپ نے کہا بانٹ دو تو بانٹ دیں گے۔
ذمہ داری کا تقاضا یہی ہے۔ جانور سامنے ہو، بھائی کون سا کٹ رہا ہے پتہ تو ہو۔ ارے آپ کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آپ کوئی چیز خریدتے ہو نا، ایک نگاہ دیکھتے نہیں کون سی دے رہا ہے، ایک پیس دیکھتے ہیں بھائی 100 کلنگڑ بھیج دو، ذرا ایک دکھانا بھائی، 1 کنٹل پپیتا بھیج دو افطار کرنا اجتماعی، تو ایک پیس دیکھیں گے نہیں۔ 200 روٹیاں بھیج دو تو آپ ایک پیس دیکھیں گے نہیں، کوئی بھی چیز۔ تو کیا آپ کا ارمان نہیں ہے کہ آپ دیکھیں جانور کہاں ہے؟ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ پہلے سے لے آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں وغیرہ، تھوڑا کم ان کو پڑ جاتا ہے، ممکن ہے، لیکن بھیونڈی جیسے مقام پر 4 ساڑھے 4 ہزار روپے سے کم میں صحت مند جانور کا حصہ ہو جائے، آسان تو نہیں ہے۔ 7 چکو 28 آپ جا کر خود خرید کے لے آؤ نا بھائی۔ الحمدللہ سراج علوم بھی اس کا نظم ہے، اور جگہوں پر ہے۔ انشاءاللہ مفتی اعجاز صاحب کے پاس اس کی ہم پوتھی رکھا دیں گے۔ جن لوگوں کو وہاں جانے کا موقع نہیں ہے یہاں نام لکھا دیں، جو لوگ واقف ہیں ان کو پتہ ہے۔ بھیونڈی کے اندر 50 لوگ خوشحال لوگ وہ ہیں جو الگ جانور نہیں لاتے، پورا جانور وہیں لے لیتے ہیں، کہہ لیں کہ مولانا بندھا رہتا ہے، سکون رہتا ہے، اور مکمل اطمینان ہے، نگاہوں کے سامنے کٹتا ہے۔ اور واقعتاً ہم خود خرید کے لائیں گے تو 25-30 ہزار کا لائیں گے، کھلائیں گے، ہگے گا، موتے گا، اندر باندھو باہر باندھو، کسائی ڈھونڈو وغیرہ وغیرہ، وہ جمیلے سے بہتر ہے کہ وہاں ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مقامی طور پر بہت سے ادارے کراتے ہیں، جس کی جہاں طبیعت بھرے اپنے طور پر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیجئے۔ اتنی گنجائش نہیں ہے تو آپ کے وطن میں، میں اس بات کو پھر دہرا دوں، وہاں چونکہ غربت ہے، جانوروں کو پالنے کی سہولتیں ہیں، کثرت سے لوگ پالتے ہیں، اس لیے وہاں بھاؤ کم ہوتا ہے، وہاں 1,500-2 ہزار میں ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں ذمہ دار قابل اعتماد ہو تو آپ بھیج کر وہاں کرا لیجئے۔ کچھ لوگ آتے ہیں ہم غریب علاقوں میں کاٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ اب تو خیر مجھے موقع نہیں رہا، ورنہ پہلے یہ کام میں خود کرتا تھا، لوگوں سے مل کر کے 10-20 جانور فلاں غریب علاقے میں، 2-4 فلاں غریب علاقے میں کرتے تھے۔ اب نہیں ہے موقع بھائی، وہ دوسرے کام میں لگ گئے، لیکن اللہ کے بندے کر رہے ہیں ان کاموں کو۔ اگر ذمہ دار قابل اعتماد ہے تو غریب علاقوں میں کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہیں پر زلزلہ ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، ہنگامہ ہے، جمعیت علماء کے ذمہ داران کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ، وہ تو ٹھیک ہے بقرعید کے بعد وہ سیلاب آیا، اس سے پہلے پربنی کے علاقے میں سیلاب پہلے آ چکا تھا، اس وقت آسام کا سیلاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، اگر قابل اعتماد ادارے اور تنظیمیں کھڑی ہوں تو پھر آپ آنکھ بند کر کے ان کو دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آئیے جانور کے بدن میں چھوٹے موٹے عیوب آپ خریدتے وقت ان کو دیکھیں۔ جب آپ جانور لینے جائیں تو عام طور پر کھڑا ہی ہوگا، وہ ایک آدھ قدم چلا لیں اس کو معلوم پڑ جائے گا ہاتھ پیر صحیح سالم ہے کہ نہیں، عام طور پر ٹھیک ہی رہتا ہے۔ نازک مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کا۔ جانوروں میں کیا ہوتا ہے، اس نے سینگ ایسے ہی کیا اس کی آنکھ میں لگ گیا، اس کو مکھی کاٹی اس نے یوں کیا اس کی آنکھ میں لگ گیا، ہوتا ہے ایسا۔ چرواہا اس کو مار رہا ہے، اس نے ایسے کیا اس کی آنکھ میں لگ گیا۔ آنکھیں زخمی ہوتی ہیں جانوروں کی، اور قصائی بتلاتا نہیں ہے۔ تو جانور کی آنکھ کے سامنے ایسا ہاتھ مار کے آپ ایسا ہاتھ ماریں تو آنکھ بند کرے گا وہ، اس کا مطلب دکھ رہا ہے۔ اور آپ نے ایسے ہاتھ کیا اس کی آنکھ جو کہ توں کھلی، سمجھ جائیے حضرت ایک آنکھ نہیں ہے ان کی۔ ہم لوگ ہر سال بھگتتے رہتے ہیں، لاٹ میں مال آتا ہے آنکھ خراب نکلتی ہے، اب کیا کریں؟ ایک دم صحیح ہونی چاہیے۔ جانور لاری میں آتے ہیں، کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے، کھڑے ہوئے جانور نے بیٹھے ہوئے کی دم پر پیر رکھ دیا، گئی اس کی دم۔ دم بھی مستقل ایک عضو ہے، دم ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ سینگ کے سلسلے میں عوام میں غلط فہمی ہے، مسئلے میں سختی نہیں ہے، عوام میں غلط فہمی ہے۔ جانور کے سینگ ہو تو بھی چلے گا، نہ ہو تو بھی چلے گا، وہ بکرا ہو، مینڈا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، سینگ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سینگ نہ نکلی ہو تب بھی کوئی دقت نہیں، سینگ ہے، لڑتے ہیں آپس میں جانور، سینگ ہل گئی، ٹوٹ گئی، خون نکل آیا، پکل نکل گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے مسئلہ سمجھ لیجئے، سینگ کی جڑ جہاں پر ہے، جہاں سینگ اگتی ہے
وہاں ایسی خطرناک مار لگے کہ اندر تک، دماغ کے اندر تک مار پہنچ جائے، وہ عیب ہے۔ باقی اگر سینگ لڑنے سے ہل بھی گئی، تھوڑا بہت خون بھی نکل آیا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ایک سینگ چھوٹی ایک بڑی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ سینگ کاٹ کے لاتے ہیں خوبصورت بنا کر کے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حرکت کان میں نہیں چلے گی۔ بعض لوگ کان کاٹ لاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، کان کاٹ دیا عیب ہو گیا۔ سینگ میں یہ باریکی نہیں ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، ایک کا پھکل نکل گیا، جانوروں میں ایسا ہوتا ہے، اتنی گنجائش ہے۔ جانور اتنا کمزور نہ ہو کہ اپنے پیروں چل کر قربان گاہ تک نہ آ پائے، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہیں موٹے موٹے عیب۔ پھر بھی آپ کے سامنے کوئی اہم مسئلہ آئے تو آپ فون لگا کر مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ جانوروں میں موٹے موٹے عیوب یہ ہوتے، بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، دمبا بھی 1 سال کا ہونا چاہیے، لیکن دمبے میں یہ گنجائش ہے، اگر وہ 6 مہینے سے اوپر کا ہے اور خوب موٹا تازہ ہے۔ دمبے کبھی کبھی کم عمر میں جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، وہ خوب موٹا تازہ ہے، اتنا صحت مند ہے کہ 1 سال کے جانوروں کے بیچ میں چھوڑ دو تو فرق سمجھ میں نہ آئے، تو دمبے میں یہ گنجائش موجود ہے۔ جانور کو لوگ بدیا کر دیتے ہیں، چلے گا، اس لیے کہ جانور کے اندر مقصد ہے گوشت کا اچھا ہونا، اس بدیا کرنے سے گوشت بھی اچھا ہو جاتا ہے، گندگی سے وہ بچتا ہے۔ بعض بیچاروں کو غلط فہمی نہیں، وہ عیب ہو گیا، جانور میں اس کو عیب نہیں کہتے۔ جانور میں اکا دکا جانور چھوڑ دیتے ہیں نسل کے اضافے کے لیے، باقی میں اس کو خصی کر دیتے ہیں، بیل کو بھی، پاڑے کو بھی، بکرے کو بھی، یہ جانور میں عیب نہیں۔ جانور ذبح کرتے وقت اس بات کو غور سے آپ سنیے گا، ذبح کرتے وقت کوشش یہ ہو کہ کوئی دیندار انسان چھری چلائے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ کسی پرہیزگار آدمی سے آپ ذبح کرائیں، اور ذبح کرنے والا ذبح کے مسائل سے واقف ہو۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ 4 نسیں ہوتی ہیں، گردن میں 4 نسیں ہیں، چاروں کاٹنا ہے، 4 میں سے کم از کم 3 کٹنی چاہیے تو ذبح مکمل ہوگا۔ اب آپ جانور اگر اپنا کر رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے اللہ اس کو قبول کر لے میری طرف سے، اللہم تقبلہ منی۔ اور اگر آپ کسی اور کا کر رہے ہیں تو آپ دعا پڑھنے کے بعد کہیں گے اللہم تقبل من فلاں 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 فلاں۔ تو وہ فلاں 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 کی جو آپ نیت پہنچا رہے ہیں، جس نے چھری چلائی ہے، جس نے 3 نسیں کاٹی ہیں، نیت وہ پہنچائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جانور باندھ دیا گیا، اب تو خیر کھال سستی ہو گئی، مارا ماری کم ہو گئی، جب کھال مہنگی تھی تب کے تماشے آپ سن لیجئے۔ جانور باندھ دیا گیا، اب ادارے والے ٹہل رہے ہیں، جس نے چھری چلائی کھال اس کے ہاں جائے گی، ٹھیک ہے کوئی برائی نہیں۔ اب وہ بس انہوں نے چھری چلائی کہ قصائیوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کم وقت پورا پھاڑ دیں گے سامنے سے، اس کی نسوں میں چھری مار مار کے وہ تڑپ رہا ہے، اس کو پورا پھاڑ کے فرصت لیا۔ تو جو حضرت ذبح کر رہے تھے انہوں نے کئی نسیں کاٹی، 1 یا 2، باقی کس نے کاٹی؟ قصائی نے۔ تو وہی پرچی جو انہوں نے پڑھی ہے اس کو پڑھنا ہوگا، تب نیت پہنچے گی، ورنہ نہیں پہنچے گی۔ کتنا نازک مسئلہ ہے، 4 نسوں میں سے 3 نسیں کاٹنی ہے ذبح کرنے والے کو۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ ذبح کرنے میں اگر کوئی شامل ہے اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا۔ اور جو نیت کی پرچی آپ کو دی جا رہی ہے، آپ نے 2 نسیں کاٹی ہے، تیسری جو تھی اس نے کاٹی ہے، تو آپ کو بھی نیت پہنچانی ہوگی، اس کو بھی پہنچانی ہوگی۔ وہ پہنچانے سے رہا، یہ قربانی کہاں تک گئی آپ کی؟ یہ تو پہلے آسمان تک بھی نہیں جائے گی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کو پڑھی نہیں، آپ کو پڑھی ہی نہیں، آپ تو گھر میں آرام کر رہے ہیں، نوکروں کو بھیج دیا، بچوں کو بھیج دیا، جانور بندھا پڑا ہوا ہے، پرچی کہاں ہوتا؟ ابا کی جیب میں، پرچی کہاں ہوتا؟ بھائی ناوت ہے۔ میں آپ کو 10 واقعات سناؤں، اسی سمرو باغ سینٹر کا آپ واقعہ سن لیجئے۔ جانور باندھا گیا، اب قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے، اور وہ پرابلم آپ نے کھڑا کیا ہے۔ 8 بجے گھر میں گوشت پہنچنا، محلے میں سب سے پہلے کلیجی ہمارے گھر پہنچی، وہ ڈیرنگ دماغوں کے اندر ہے۔ شریعت سے کس کو لینا دینا؟
اب وہ اس کو پٹکا اس کو پٹکا اس کو پٹکا، جیسے ہی باندھ کے مکمل ہوا، حافظ جی حافظ جی حافظ جی، حافظ جی انہوں نے چھری چلا دی۔ پرچی کون پوچھتا ہے؟ اس بھیڑ میں کس کو پتا؟ اب کچھ دیر کے بعد مالک آیا، کہاں ہے اپنا جانور ہوا؟ کہا تو کھلیاوت ہے۔ ارے پرچی کے پاس ہے، ذبح کس نے کیا؟ کہ حافظ جی نے۔ کون حافظ جی؟ اب وہ سارے حافظ جی غائب وہاں سے۔ وہ کہہ رہا پرچی تو میرے پاس ہے۔ اب مسئلہ پوچھو بھائی کیا ہوا؟ گوشت کھا لو، قربانی تو ہوئی نہیں۔ اسی سمرو باغ کا واقعہ، 500 گالی وہ دے رہا ہے، کون سلح مارا؟ کوئی ذمہ دار تیار ہی نہیں۔ اب اس کی کھال پڑی اٹھانے کو کوئی تیار نہیں، کیا کرے؟ مجبوراً جا بھائی کونوں ادارے میں دے دے۔ یہ تو اس آدمی کا آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، 10 واقعے ہر سال ہوتے ہیں۔ اس لیے میں علماء سے کہہ رہا ہوں، ذبح کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں، جب جانور آئے سب سے پہلے وہ پرچی لو۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، بجائے 7 کے 8 نام ہوتے ہیں، پرچیوں بجائے 7 کے 8 نام ہوتے ہیں۔ اب کیا کرو گے؟ 1 روپے کی 5 چونی کہاں سے لاؤ گے؟ سب سے پہلے اس کو چیک کرو۔ ارے ہر سال ایسا ہوتا، ہم پرچی مانگ رہے ہیں بجائے ناموں کی پرچی کے، جو کارپوریشن کی پرچی بنتی پکڑا دیا ہم کو انہوں نے۔ بھائی نام والے کدھر ہے؟ کہا لکھ لو مولوی صاحب، جانور بن چکا ہے، اب لکھو بیٹھ کر۔ ہمارے مسجد اقصیٰ کا اسٹاف ہر سال یہ کام انجام دیتا ہے۔ چلو بھائی لکھ لیا، ملا لیا۔ ان تمام باتوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ اہم مسئلہ، جانور کو آپ نے ذبح کر دیا، نسیں کاٹ دی، اب جانور کو ٹھنڈا ہونے دیجئے۔ جانور ابھی تڑپ رہا ہے اور کھال اس کی اتار رہے ہو، حرام ہے، حرام۔ قصائی بھی مجرم ہے، آپ بھی مجرم ہو، آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ شریعت نے گردن کی نسیں کاٹ کر خون بہانے کی اجازت دی ہے، اس کو تڑپا تڑپا کے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کی، ابھی وہ تڑپ رہا ہو کھال چالو ہو چھیلنا، غلط۔ کچھ نوجوان اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو عقل کے ناخن لو، جس دور سے گزر رہے ہو تماشے بازیاں بند کرو۔ پہلے دن قربانی آپ کو عید کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ پوری آبادی میں، پوری بستی میں کسی ایک جگہ نماز ہو گئی بس درست، آپ کے محلے کی مسجد میں ہوئی نہیں، اس سے مطلب نہیں ہے۔ پورے شہر میں کہیں پر بھی نماز ہو گئی تو آپ کہیں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلی دن نماز کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ اب دن بھر کرو، کل کرو، پرسوں کرو۔ جو بیچ کی راتیں آتی ہیں، اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رات میں نہ کرو، مکروہ ہے۔ وجہ اندھیرا ہوگا، برابر کٹے نہ کٹے، اب تو مسائل نہیں اندھیرے کے۔ اگر کہیں پر ایسے حالات ہیں، روشنی کا نظم ہو سکتا ہے اور وہ دن میں کرنے میں کوئی دقت آ رہی ہے، تو آپ درمیان کی راتوں میں کر کے فرصت لے سکتے ہیں۔ میں ان علاقے کے لوگوں کو مسئلہ بتلا رہا ہوں جہاں دن میں کرنے میں مشکلات، دقتیں۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں کر لیتے ہیں، تو سیدھی بات ہے کہ دن میں کرنے مسائل کھڑے ہوں گے، وہ رات میں 4 بجے کر کے فرصت لے لیتے ہیں۔ چونکہ فقہا نے اس وقت کے حالات کے مطابق جو لکھا تھا، اس کے اندر یہ قید ہے کہ صاف نظر نہیں آئے گا، نسیں برابر کٹی کہ نہیں کٹی، اب تو مسائل نہیں ہے۔ ہر جگہ لائٹ ہے، موبائل میں لائٹ ہے، آپ ٹارچ کا استعمال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے دن نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی 3 دن ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہے۔ کچھ بیچاروں کو شوق چل رہا ہے ہم چوتھے دن کریں گے اور بڑا مستحب ہے اور ایسا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں آپ کو مسئلہ بتلا رہا ہوں، قربانی 3 دن ہے۔ اس قربانی کے جانور میں اگر آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بقرعید کے ایام میں گنجائش ہے اس کی۔ قربانی کا گوشت آپ کھائیں، کھلائیں، کچا دیں، پکا دیں، اپنے اڑوس پڑوس کے غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، منع نہیں۔ کاریگروں کو آپ گوشت دے دیں، مسالہ دے دیں۔ آپ تو اپنے گھر میں بال بچوں میں عیش کر رہے ہیں، یہ بیچارے پردیسی، گھر کہیں اور ان کا ہے، آپ کے پاس گوشت ہے، بہتر تو یہ ہے کہ پکا کر بلائیے، گھروں میں کھلائیے۔ ہر آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہوتی ہے تو کارخانوں میں گوشت بھیج دو، سیخ کا مسالہ